ایک منافق کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، اس کی زبان پر کچھ جبکہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں منافقوں کی ایک طویل فہرست موجود ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کو دشمنوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا منافقوں نے پہنچایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ارطغرل غازی میں دکھائے جانے والے 5 بڑے اور خطرناک منافقوں کا ذکر کریں گے اور ان کے انجام سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل اردو گھر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 5، اورال۔ تیسرے سیزن میں سامنے آنے والا یہ کردار اپنے سگے رشتوں سے بھی منافقت رکھتا تھا۔ اورال کا واحد مقصد اقتدار کا حصول تھا اور اس خواہش کے حصول میں اورال نے اپنی سگی بہن اسلحان کو بھی اغوا کروایا اور پھر سردار اعلیٰ بننے کی حرص میں اسلحان کا رشتہ امیر سادتین جیسے شیطان سے کروا دیا۔ یہی کافی نہ ہوا تو اپنے بھائی آلیار کے سردار بننے پر اپنے حامی سرداروں اور سپاہیوں کو ملوث کر کے بغاوت کرتے ہوئے زبردستی قبیلے پر قابض ہونے کی کوشش بھی کی۔ اورال نے اپنی بیوی چولپان کو بھی اپنے اقتدار کے لیے قربانی دینے کے لیے قائل کیا۔ چولپان کے بابا ایک گورنر تھے جنہیں ویسفیلیس نے قتل کیا تھا اور ضرورت کے تحت اورال نے اپنی بیوی کو ویسفیلیس ہی کی مدد حاصل کرنے کے لیے قائل کیا۔ اپنی تمام تر حسرتوں اور منافقت سمیت اورال ارطغرل کی تلوار کا نشانہ بن گیا۔ نمبر 4، امیر بہاؤالدین۔ 5ویں سیزن میں جب منگولوں نے زور پکڑا اور سلجوق ریاست کمزوری کا شکار ہوئی تو یہ کردار ایک منافق کی شکل میں سامنے آیا، جو بظاہر تو مسلمان تھا لیکن حق اور باطل میں تفریق کا صرف ایک پیمانہ رکھتا تھا، اور وہ جہاں اس کا ذاتی مفاد ہوتا یہ وہیں چھک جاتا۔ منگولوں کی ہر ممکن جی حضوری کرتے ہوئے امیر بہاؤالدین نے اپنی ریاست کے اہم راز ان تک پہنچائے۔ ارطغرل کی طاقت اور شہرت سے شدید بغض رکھنے والا یہ امیر اپنے شر سمیت ارطغرل اور ان کے قبیلے پر اس وقت نازل ہوا جب ارطغرل گندوز پر لگے قتل کے الزام میں الجھے ہوئے تھے۔ امیر بہاؤالدین نے اس مقدمے میں ارطغرل کو الجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن دشمن سے ایک قدم آگے رہنے والے ارطغرل جب گندوز سمیت قاضی صاحبان کے سامنے پیش ہوئے اور اپنے بیٹے کو گواہوں کی مدد سے بے گناہ ثابت کیا تو اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ منافقت کے گہرے کنویں میں زندگی گزارنے والا یہ شخص اپنے مفادات کی دلدل میں خود ہی دھنستا چلا گیا۔ نمبر 3، مہردین۔ ایک منافق کا ایک ہی مذہب ہوتا ہے اور وہ اس کے مفادات ہیں۔ مہردین بھی سکرین پر اپنی غیر متوازن ٹانگوں کے ساتھ زندگی میں توازن لانے کے لیے کوشاں نظر آتا ہے۔ اپنی بہن کو زہر کھانے پر قائل کرنے والا اور بیٹی کو گندوگدو پر ڈورے ڈالنے کی تلقین کرنے والا یہ شخص اپنی لگامیں ہر اس انسان کے ہاتھ میں پکڑا دیتا جس سے اس کے مفادات وابستہ ہوتے۔ ارطغرل سے طویل بغض اور حسد رکھنے والا مہردین موقع ملتے ہی جب ایک مقدمے میں قاضی بنا تو ارطغرل کو موت کی سزا سنانے میں ذرا تاخیر نہ کی، لیکن حق کی پشت پناہی کرنے والی ذات نے ارطغرل کو سرخرو کیا اور ایک طویل آنکھ مچولی کے بعد مہردین کا سر ارطغرل کی تلوار کا نشانہ بن گیا۔ نمبر 2، کردوقلو۔ سلیمان شاہ کا منہ بولا یہ بھائی جب بھی بولا اپنے مفاد اور حق میں ہی بولا۔ اقتدار کی ہوس میں اندھا یہ انسان کبھی گندوگدو کو اپنے باپ اور بھائی کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا تو کبھی قبیلے کے سرداروں کو اپنی باتوں سے گمراہ کرنے میں مصروف عمل نظر آتا۔ صلیبی ہوں یا باغی، غدار ہوں یا دشمن، کردوقلو ہر اس شخص سے ہاتھ ملاتا جو اسے اقتدار کی راہ پر چلا سکتا تھا۔ آخر تمام تر کوششوں کے باوجود جب کردوقلو کو کامیابی نہ ملی تو اس نے بغاوت کرتے ہوئے قبیلے پر زبردستی قابض ہونے کی کوشش کی، جس میں ابتدائی کامیابی کے بعد جب یہ طاقت کے نشے میں سرشار ہو کر سمجھ رہا تھا کہ سلیمان شاہ اور ان کا کنبہ اب اس کے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ چکا ہے تو اسی وقت کائی کے بہادروں نے اسے آن دبوچا اور ارطغرل کی تلوار نے اس کی گردن کو دھڑ سے جدا کر دیا۔ نمبر 1، امیر سادتین۔
لفظ منافقت کی عملی تصویر ہمیں اس کردار میں ملتی ہے۔ اپنے ضمیر، مذہب، قوم اور انسانیت کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھانے والا یہ شخص چونکہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، اس لیے لوگوں کو استعمال کرنے کا ہنر خوب جانتا تھا۔ کئی چہرے رکھنے والا یہ منافق جب ارطغرل غازی سے ٹکرایا تو اس نے ارطغرل کو ایک چرواہے قبیلے کا معمولی سپاہی سمجھا، لیکن وہ جنہیں اللہ اپنا دوست رکھتا ہو وہ ایک الگ ہی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اور رفتہ رفتہ ارطغرل کی شہرت نے امیر سعادتین کو خوف زدہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہ خوف بڑھتا ہی چلا گیا۔ منافقوں کے سردار نے غازی کے خلاف جتنی بھی چالیں چلیں وہ اسی پر الٹ گئیں، خواہ وہ ہانلی بازار کو فروخت کرنے کا معاملہ ہو یا سلطان علاؤدین کے قتل کا الزام، ریاست کے سپاہیوں کو شہید کرنے کا الزام ہو یا ریاست سے غداری کا بہتان۔ امیر سعادتین اپنی چالیں چلتا چلا گیا اور ارطغرل اللہ کی مدد سے یہ تمام چالیں ناکام بناتے چلے گئے، یہاں تک کہ ارطغرل کی تلوار سعادتین کے گلے تک جا پہنچی اور حق کی ابدی جیت ہو گئی۔